بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے ویورز، آپ کے لیے کچھ ایسی مختصر کچھ ٹاپکس لے کے حاضر ہوا ہوں جس سے کہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے انتہائی مختصر انداز میں۔ سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ نے آج ریمارکس دیے ہیں، اسپیشلی چیف جسٹس صاحب نے، کہ سانحہ APS پشاور کی رپورٹ کو رپورٹ واضح کی جائے یا رپورٹ پیش کی جائے عوام کے سامنے، اور اس میں یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہمیشہ ذمہ دار چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے عہدیداران کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو بات تو جہاں تک چیف جسٹس صاحب نے کی ہے بڑی بہترین کی ہے، لیکن ایسا عملاً کیوں نہیں کرتے؟ دیکھا جائے، ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا کس نے؟ سپریم کورٹ نے یا عدالتوں نے؟ آسیہ بی بی جو ملعونہ تھی اس کو بھیجا باہر دوسرے ممالک میں، کس نے؟ سپریم کورٹ، عدالتوں نے۔ اسی طرح ایک شاہزیب کراچی کا جس نے کسی بہن کے بھائی کو قتل کیا، اس کی بہن کو حاصل کرنے کے لیے آج تک اس کو پھانسی نہیں ہو سکی، کون فیصلے کر رہا ہے؟ اسی طرح مجید اچکزئی جس نے کہ ایک سارجنٹ، آن ڈیوٹی سارجنٹ کو دن دہاڑے ثبوت کے ساتھ گاڑی کی ٹکر سے قتل کر دیا، اور اس کو رہائی ملی۔ کس کی بدولت رہائی ملی؟ اسے کورٹس، ہمارا عدالتی نظام، ہم جس کو انصاف کا نظام کہتے ہیں، اس کے تحت ان کو رہائی مل چکی ہے۔ اور ایسے بہت سے کیس ہیں جو کہ صرف غریب کی گرفت کرتے ہیں اور امیروں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو بڑی ہی المناک اور سوالیہ نشان ہے ہمارے عدالتی نظام پر، ہمارے انصاف کے نظام پر۔ تو ہم بڑے شرمندہ ہیں، اور یہ ہماری 22 کروڑ کے لیے المیہ ہے کہ صرف 5% لوگ اس قانون، یہ جو ہمارا قانون ہے یا ہمارے یہ جو پولیس کا نظام ہے، صرف 5% لوگوں کے تحفظ کے لیے 95% لوگوں کی قربانی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آج رحیم یار خان میں 14 سالہ معصوم بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ ہائے دن یہ سن رہے ہیں فلاں شہر میں بچے کے ساتھ زیادتیاں۔ یہ کہاں جا کے ہم کھڑے ہیں؟ کہاں تک، کب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا؟ ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا یہ ایسے فسادات یا ایسے ظلم ہوتے ہی رہیں گے؟ کیا ہم ان کو کبھی بھی سزا نہیں دے پائیں گے؟ اور ایسا ہو بھی نہیں رہا، سزا نہیں دی جا رہی جب تک ان سفاک ظالم لوگوں کو اسلام کے مطابق، اسلام کی بتلائی ہوئی سزا کے مطابق ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ المناک، یہ حادثات ہوتے رہیں گے، یہ ہماری معصوم کلیاں کو قربان کرتے رہیں گے، ہماری معصوم کلیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اس عدالتی نظام سے انتہائی پریشانی اور تکلیف میں درخواست کی جاتی ہے، مہربانی کریں ان بھیڑیوں کے خلاف جو عدالت میں کیس چلتے ہیں تو ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ حادثات، یہ واقعات، یہ معصوم کلیوں کے قتل، بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں رک سکیں، اور ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ اور تیسری بات میں کرنا چاہوں گا انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، لیکن انتہائی دہشت گرد، بدمعاش، بے حیا، بے غیرت ملک ہے۔ چاہے وہ اس کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں، چاہے وہ اس کے اندر رہنے والے ہندو برادری ہے، چاہے وہ اس کے اندر رہنے والی سکھ برادری ہے، ہر ایک کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے۔ اس کی جو پالیسی کے خلاف جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس پہ شک کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ 4 سال پہلے ایک فلمی ایکٹر تھا، تو اس کو اس الزام میں قتل کر دیا کہ اس کا کوئی پاکستانی ایجنسی سے رابطہ ہے۔ اور اسی طرح کل 11 ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا پاکستانی کونسل میں۔
تو بڑے ہی المناک بات ہے، اسی کو بھی صحیح اگر آپ تحقیق کریں گے تو الزام یہی ملے گا ان 11 ہندوؤں کا تعلق تھا پاکستانی ایجنسیوں سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی جانور ٹائپ لوگ ہیں، یہ مودی کسائی، یہ مسلسل انسانوں کی جان لے رہا ہے، یہ انسانوں کا کسائی ہے۔ لہٰذا تمام امت مسلمہ سے اپیل ہے کہ اس جانور، اس گدھے، اس سفاک کسائی کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ اور اسی طرح میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، پاکستان کے اندر یہ جو گدی نشین کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سر مطلب آنکھوں پر یہ جو مزارات کا نظام ہے، ہم اس کی کوئی توہین یا اس کی کوئی بے ادبی کی جسارت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ان کے جو جتنے بھی گدی نشین دیکھے جاتے ہیں، ان کا کوئی مطلب لباس، ان کی بدوباش، ان کا چہرے کا کوئی سنت پہ عمل نہیں ہوتا، ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، ان کے لباس سنت کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے رہن سہن سنت کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن یہ گدی نشین، جان نشین اس کے بنے ہوتے جو انتہائی بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں۔ تو یہ بڑی شرمناک بات ہے، بڑی ہی پریشانی اور شرمندہ ہونے والی بات ہے۔ ہم کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو خود مذہب پہ نہیں چلتے، جو خود سنت پہ نہیں چلتے، اور ہم نے ان لوگوں کو گدی نشین بنایا ہوا ہے، اور ہم اپنی دولت کا ایک خاص حصہ ان درباروں کی نظر کر دیتے ہیں، جو کہ ایسے لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے جو کل کے ان لوگوں، ہمارے مسلمان لوگوں پہ، ہمارے پاکستانیوں کے مذہبی عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ آخر میں پاکستان کے اندر بڑا نظام عجیب ہے، مطلب جو ہمارے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہے، بڑی شرم کی بات ہے، بہت ہی کم قیمت کی ادویات کو بہت ہی ہائی پرائس میں عام غریب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب 94 ایسی ادویات جن سے جان بچائی جاتی ہے، ان کو 500% تک مہنگا کر دیا، انتہائی شرم کی بات ہے۔ آگے سے اگر سوال کیا گیا اس سے خصوصی کوئی محکمہ صحت کا وزیر تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ نے اتنی مہنگائی کیوں کر دیا ادویات میں؟ کہتا کہ ادویات کو عوام تک پہنچانے کے لیے، اس کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم فارماسیوٹیکل یا ہیلتھ انڈسٹری یا جو بھی اس نظام سے متعلق ہے ان کو نوازتے ہیں اور غریب لوگوں کو پیستے ہیں۔ اگر ان کو زیادہ پیسے دیں گے تب وہ ہمیں ادویات دیں گے، قیمت سے بڑھ کر، اور 1% نہیں، 2% نہیں، 500% تک بڑھ کے قیمتیں ہم ان کو دیں گے تب وہ ہمیں ادویات دیں گے۔ ہم مر رہے ہوں گے اور قیمتیں، ہم اپنے جائیداد بیچ دیں، اپنے گھر بیچ دیں، ہم اپنے ہر وسائل بیچ دیں، لیکن ہمیں اب صرف ایک دوائی کے لیے